ولغير ربي خالقي لم أركعي. أنا مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا کرم اور بہت عظیم فضل و احسان ہے کہ ستر پوشی کے لیے اس نے محسوس لباس عطا فرمائے اور روح کی زینت کے لیے معنوی لباس کی رہنمائی کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. میرے بھائیوں، یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل فرمایا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور ہم نے ریش یعنی پرندوں کے پنکھ بھی نازل فرمائے ہیں جو زینت کے لیے ہیں. گویا کچھ چیزیں چھپانے کے لیے ہیں اور کچھ چیزیں زینت کے لیے ہیں جن کے ذریعے آدمی اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرتا ہے. کچھ چیزیں تکملہ ہیں اور کچھ چیزیں حاجت ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ بہت عظیم ادب ہے ستر پوشی جس کی اسلام نے رہنمائی کی ہے. اور ستر عورت جو ہے اسلام میں کہا جاتا ہے، شرم کی جگہوں کو عورہ کہا جاتا ہے کیونکہ عور سے ہے. یہ عور کے معنی ہوتا ہے عیب، اور جو چیز انسان کو دیکھنا برا لگے اسے ظاہر بات ہے اسے عیب کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، نہ ہی دو مرد ایک کپڑے میں جو ہے اکٹھا ہوں اور نہ ہی دو عورتیں ایک کپڑے میں اکٹھا ہوں. ایک چادر کے اندر دو مرد، ایک چادر کے اندر دو عورتیں اکٹھا ہوں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایسے ہی مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں ایک بڑا بوجھل پتھر اٹھا کے جا رہا تھا اور ہلکا سا میں ازار باندھے ہوئے تھا، ہلکی سی لنگی یا ہلکی سی چادر پہنے ہوئے تھا، اور میں وہ پتھر لے کے جا رہا تھا کہ میری لنگی کھل کر کے گر گئی، اور اس حالت میں پتھر اٹھائے ہوئے ہو نہیں سکتا تھا کہ میں لنگی باندھ سکوں. تو میں وہ پتھر اٹھائے اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں مجھے پتھر پہنچانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی واپس جاؤ اور اپنا کپڑا لے کر کے پہنو، ننگے مت چلا کرو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تمشوا عراہ، ننگے مت چلا کرو. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بحث ابن حکیم اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرمگاہوں کے معاملے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کہاں ہم اسے کھول سکتے ہیں اور کہاں نہیں کھول سکتے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں کے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب ہم لوگ آپس میں کسی ایک جگہ اکٹھا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو، ممکن ہو کہ کوئی تمہاری شرمگاہ دیکھ نہ سکے تو ایسا ضرور کرو. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر ہم تنہا ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، لوگوں کی بنسبت اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے. گویا تنہائی میں بھی اپنی شرمگاہ کو کھولنا بلا وجہ بلا ضرورت یہ درست نہیں ہے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ مرد کے لیے
जिस चीज़ को छुपाने का हुक्म दिया गया है अपनी बीवी और बांदी के अलावा से, वो है नाफ से घुटने तक। और जहाँ तक औरत का मामला है तो औरत अपनी शर्मगाह जो है, औरत मर्द से कुछ छुपाने की, अपने शौहर से कोई भी चीज़ छुपाने वाली नहीं है, और बाकी लोगों से उसे सब कुछ छुपाना है। पूरा बदन औरत का छुपाने की चीज़ है। अलबत्ता जो उसके महारिम हैं उनसे वो लोग जो है उसके चेहरे, हाथ, बाल और गर्दन वगैरह को, जो चीज़ें आम हालात में खुली रहती हैं उसे जो है देख सकते हैं। उन चीज़ों को अपने महरम से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और जो औरत के सामने जो औरतें हैं, जो मुसलमान औरत के लिए मुसलमान औरतें, तो नाफ से लेकर घुटने तक औरतों से भी छुपाना चाहिए। एक मसला इस सिलसिले में ये है कि क्या मर्द की रान भी छुपाने की चीज़ है? जी हाँ, इस सिलसिले में आम फ़ुक़हाए उम्मत ये फरमाते हैं कि मर्द की रान ये छुपाने की चीज़ है, ये सत्र में दाखिल है। और इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं, अगरचे सारी रिवायात पे कलाम है, लेकिन सब इकट्ठा होकर के जो है काबिल इस्तिदलाल बन जाती हैं। और इस सिलसिले में एक रिवायत जो है जरहद असलमी से है। कहते हैं कि मैं एक चादर ओढ़े हुए था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और मेरी रान खुल गई, तो आपने फरमाया गत्ति फ़ख़िज़क फ़इन्नल फ़ख़िज़ा औरा, अपनी रान को ढाक लो, इसलिए कि रान ये शर्मगाह में से आता है, छुपाने की चीज़ है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसे हसन करार दिया है। तो ये रिवायतें रहीं कि जो जिससे मालूम हो, ये रिवायत रही जिससे मालूम होता है कि रान छुपाने की चीज़ है। और एक रिवायत ऐसी मिलती है कि जिससे मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान खुल गई थी और सहाबी अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे देखा। ये रिवायत मुस्नद अहमद और सही बुखारी में मौजूद है कि नबी करीम, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से आपका कपड़ा हट गया और मैं आपके रान की सफ़ेदी को मैं देख रहा हूँ। तो एहतियात बहरहाल इसी में है कि रान को छुपाया जाए, अगरचे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस सबूत के एतबार से ज़्यादा कवी है, लेकिन उसमें बहुत सारे एहतमालात हो सकते हैं, तो रान को छुपाने ही में एहतियात है। यहाँ मेरे भाइयों, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि बहुत सारी औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं जिसकी वजह से उनका बनाव सिंगार और उनके फितने की जगहें और उनके बदन के बहुत सारे हिस्से ज़ाहिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फितना पैदा होता है। और वो कहती हैं कि हम तो ये लिबास औरतों के दरमियान पहन रही हैं, औरतों के मजमे पहन रही हैं, मर्दों के बीच में ये पहन के नहीं जाती। तो औरतों का जो नाफ से लेकर घुटने तक हिफाजत की बात है औरतों के दरमियान, तो इस सूरत में है कि जब फितना ना हो। और आज हालत ये है कि औरतें इस सिलसिले में बहुत ही यानी हद से तजावुज़ कर रही हैं और औरतें एक दूसरे से फितने में मुब्तला हो रही हैं और बहुत सारे मफासिद जन्म ले रहे हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। इसलिए जो नंगा लिबास, बहरहाल हम उसके तज़किरे में नहीं जाते। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पेश करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अरहुमा बाद, मैंने जहन्नम में जाने वाले दो तरह के लोगों को मैंने अभी तक नहीं देखा। एक वो लोग कि जिनके हाथ में गाय के दुमों की तरह से कोड़े होंगे और लोगों को मारते फिर रहे होंगे, यानी जुल्म कर रहे होंगे, सरकशी कर रहे होंगे, लोगों पर ज़्यादतियाँ कर रहे होंगे, तो ये लोग जहन्नम में जाएंगे। ऐसे जालिम लोगों का ठिकाना जहन्नम है। एक सिनफ ये हुआ। और दूसरा सिनफ जो जहन्नम में जाने वाला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वो औरतें होंगी जो कि पहने हुए होंगी और नंगी होंगी और लोगों की तरफ मायल हो रही होंगी और लोगों को अपनी तरफ मायल कर रही होंगी। तो आपने फरमाया कि पहने होंगी और नंगी होंगी, यानी पहनने के बावजूद नंगी होंगी। पहनने के बावजूद नंगी होने की कई सूरतें हो सकती हैं, या तो इतना तंग पहने कि पहनना ना पहनना बराबर हो, सिर्फ बदन का जो है रंग छुप रहा हो
اور بناوٹ نہ چھپ رہی ہو، یا اس قدر باریک پہنے کہ پہننے کے باوجود سب کچھ ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اور عورت کے لیے جب کہ اپنے شوہر کے علاوہ سب سے جو ہے ساری فتنوں کی جگہوں کو چھپانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اپنے جوڑوں پر، اپنے جوڑے یعنی بیویاں اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے پوری طرح سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ آپس میں ٹکرا جایا کرتے تھے۔ تو میاں بیوی کے درمیان کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہوتی، البتہ جو محارم ہیں ان سے بہت ساری چیزیں ان سے چھپانے کی ہوتی ہیں، اور غیر محارم سے تو ساری چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں لعنت آئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مروی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو نکال دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو نکال دیا۔ تو یہ تشبہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، لعنت کا سبب ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لباس کے معاملے میں آپ اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے بہتر سے بہتر لباس پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، فضول خرچی سے اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے نفس پہ سختی کرتے ہیں اور بہت موٹا جھوٹا پھٹا پرانا معمولی قسم کا پہنتے ہیں، یا تو بخیلی کی بنا پہ ایسا کرتے ہیں یا دین سمجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ ایسا دین سمجھ کے کرنا بھی درست نہیں اور بخیلی کے طور پہ بھی ایسا کرنا درست نہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر فضول خرچی کرتے ہوئے بہت زیادہ مال اپنے بناوٹ سجاوٹ اچھے سے اچھا عمدہ لباس عمدہ پہننے کی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مال خرچ کر کے اسراف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ سب سے بہتر طریقہ ان لوگوں کا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظاہر کرتے ہوئے صاف ستھرا بہتر اور اوسط لباس پہنتے ہیں، اوسط مکان ہوتا ہے اوسط لباس پہنتے ہیں، نہ تکبر میں نہ شہرت میں اور نہ فضول خرچی میں جاتے ہیں، بلکہ درمیانی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ یہ روایت دیکھیں، ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معمولی کپڑے پہنے ہوئے آیا۔ یہ جو ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معمولی کپڑے پہنے ہوئے آیا تو آپ نے پوچھا کیا تم مالدار آدمی ہو، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی کون سے مال کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں؟ اللہ نے مجھے ہر مال سے نوازا ہے، میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس بکریاں ہیں، میرے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس غلام ہیں، میرے پاس بہت سارا مال ہے۔ تو کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ نے مال کے ذریعے اگر اپنے بندے کو عزت دی ہے اور اسے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا اثر بندے پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اس قسم کا معمولی لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اچھا اور مناسب لباس پہنو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں درمیانی روش اس سلسلے میں اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لباس کے معاملے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ مردوں کے لیے یہ بات منع ہے
کہ ٹخنے سے نیچے اپنے لباس کو رکھیں اور گھسیٹتے ہوئے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلیں۔ اس میں کبر و غرور پایا جاتا ہے اور اس میں جھوٹی شان و شوکت پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الا من جر ازارہ بطرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن دیکھے گا نہیں جو اپنے ازار کو، اپنے لنگی کو، اپنے تہبند کو، اپنے پیجامے کو، اپنے بنطلون کو، اپنے پتلون کو، جو شخص کبر و غرور کے ساتھ زمین پہ گھسیٹ کے چلتا ہے اللہ اس پر نظر نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک جوڑا، بہترین جوڑا جس میں مگن تھا پہنے ہوئے چل رہا تھا، اور اپنے بالوں کو، لمبے بالوں کو جو کہ اس کے کندھوں تک پہنچ رہے تھے اسے کنگھی کیے ہوئے تھا، اور اس میں وہ اکڑ کے چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا ہی جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبر کے ساتھ اور گھمنڈ کے ساتھ زمین پر جو ہے اپنے کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے چلنا یہ حرام ہے، اور تکبر ہر طرح حرام ہے، چاہے آپ کپڑے گھسیٹے نہ گھسیٹے، تکبر تو ہمیشہ حرام ہے اور کسی بھی مخلوق کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ بڑائی کا وہی اصل حقدار ہے۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، جو شخص ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی مخلوق کے لیے، ایک ادنا مخلوق کے لیے، ایک کمزور مخلوق کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، گھمنڈ کرے اور اپنے آپ کو بڑا جانے۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں جو ہے تکبر تو ہمیشہ حرام ہے، اور تکبر کے ساتھ ایسا گھسیٹنا حرام ہے، اور اس سلسلے میں یعنی جو ہے گھسیٹنا یہ خود بھی تکبر ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے ہرگز نہیں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا چاہیے۔ البتہ میرے بھائی، عمدہ سے عمدہ لباس پہننا، اچھے سے اچھا لباس پہننا یہ تکبر میں نہیں آتا، یہ جائز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر ہے حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تفصیل بیان فرمائی کہ حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو اگر ایک شخص کو بتایا جاتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھنا یہ حق ہے اور پھر وہ اس حق کا انکار کر دیتا ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہے، اور جو لوگ ٹخنوں سے اوپر اپنا کپڑا رکھتے ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ تو تکبر یہ حرام ہے اور تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، اس خطرناک جو ہے اس خطرناک شے سے، اس خطرناک معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سناؤں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا اور آپ کی عیادت کو لوگ آ رہے تھے، اس موقع پر ایک نوجوان بھی آیا اور اس نوجوان کے کپڑے اس کے ٹخنے سے نیچے جا رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا ارفع ثوبک فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، اوپر اٹھاؤ، کیونکہ اسی میں تمہارے رب کا تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہی ہے، اور تمہارے کپڑے اس طرح صاف ستھرے رہیں گے۔ تو اس حالت میں عمر رضی اللہ عنہ، جبکہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا اور جس سے وہ جانبر نہیں ہو سکے اور جس حملے میں ان کی وفات ہو گئی، اس پر جب لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے ٹوکنا نہیں چھوڑا، اور چنانچہ اس نوجوان کو اس کی جو ہے اس پر تنبیہ فرمائی،
آج جو ہے لوگ بہت جو ہے بہانے بناتے ہیں ان باتوں پر عمل نہ کرنے کے لیے کہ امت کے حالات ایسے اور ایسے ہیں، اور ان حالات میں آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت کتنی بری حالت تھی کہ خلیفۃ المسلمین پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ موت کے منہ میں ہے، اور اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ اس سنت کو اور اس ادب کو اور اس جو ہے فعل شنی سے روک رہے ہیں اور ٹوک رہے ہیں۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ فوراً جیسے یہ علم ہو فوراً اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لباس کے معاملے میں ایک اہم ادب جس کا علم ہونا چاہیے کہ شہرت والا لباس حرام ہے۔ بہت سارے لوگ اور خاص طور پہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایسا لباس پہنے کہ لوگ آنکھیں اٹھا کے دیکھیں، ارے فلاں نے تو ایسا پہنا تھا، جو مشہور ہو جائے، جس کی لوگوں میں چرچے ہونے لگیں۔ تو آپ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کریں جو مسند احمد سنن نبی داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، جو دنیا میں شہرت والا لباس پہنے گا، ایسا لباس پہنے گا جو شہرت کا سبب بنتا ہو، تو قیامت میں اللہ اسے ایسا لباس پہنائے گا جو ذلت کا سبب بنے۔ اللہ اسے ذلت کا لباس قیامت کے دن پہنائے گا۔ تو بہرحال یہ سخت خطرناک عمل ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شہرت عمدہ لباس ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی لباس جو شہرت کا باعث بنے، اگر کوئی شخص اپنے زہد و تقوی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی جو ہے دنیا سے بے رغبتی کو ظاہر کرنے کے لیے معمولی لباس پہنتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو یہ بھی شہرت میں سے آتا ہے۔ اس لیے عام عادات سے ہٹ کر کے لباس پہننا، چاہے وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہو چاہے وہ بہت معمولی قسم کا ہو، یہ شہرت کا سبب ہوتا ہے اور سلف اس کو ناپسند فرماتے تھے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے لباس کے آداب میں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سونے کا لباس، سونا پہننا مرد کے لیے اور ایسے ہی ریشم پہننا مرد کے لیے عذر کے بغیر حرام ہے۔ اگر عذر ہو تو جائز ہے، البتہ عورتوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا جائز ہے۔ عورت کو زینت کے لیے زیورات، سونے کے زیورات پہننے کی ضرورت ہے، ایسے ہی جو ہے ریشم اس کی زینت ہے تو وہ پہن سکتی ہے۔ جہاں تک مرد کا معاملہ ہے تو مرد جو ہے مرد طالب ہے، مطلوب نہیں ہے، اسے زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے رفاہیت کے بجائے جو ہے مرد کو سخت اور مضبوط ہونا چاہیے، اسے سجنے بجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے، اس لیے شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور ایک ہاتھ میں سونا لیا، اور آپ نے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اسے نہیں پہن سکتا۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہو، اگر کوئی حاجت ہو تو ضرورت اور حاجت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے، ریشم کو پہنا جا سکتا ہے یا سونا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ان کو خارش کی تکلیف تھی، یا سمجھیے جیسے الرجی اگر کسی کو ہو جائے اور اس کا یہ علاج ہو، یا اسی طرح سے خارش ہو، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ ایسے ہی دوا اور علاج کے لیے سونا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عرفجہ ابن اسعد کی روایت ہے کہ
انہیں سونے کی ناک لگوانے کی ضرورت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ بچے اگرچہ بالغ ہونے سے پہلے ان پر احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن ان کو دینی احکام کا پابند بچپن ہی سے بنانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ اس لیے انہیں بھی بچپن سے ہی ریشم نہیں پہنانا چاہیے بلکہ دوسرے لباس پہنوانا چاہیے تاکہ بچپن ہی سے دین پر انہیں چلنے کی عادت بنے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سنت یہ ہے کہ مرد کا لباس چھوٹا ہو، یعنی ٹخنوں سے اوپر ہو، اور عورت کا لباس لمبا ہو، ٹخنوں سے نیچے ہو۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے نکل جائیں دنیا میں تو دنیا کی حالت یہ ہے کہ عورتیں چھوٹا لباس پہنتی ہیں اور مرد طویل لباس پہنتے ہیں۔ اس کے الٹا ہو رہا ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو ازار ہوگا، جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ صرف کپڑا ہی نہیں، جو شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں عذرۃ المؤمن من انصاف الساقین فاسفل من ذلك الى ما فوق الكعبین فما كان اسفل من ذلك ففی النار، کہ ایک مومن کا لباس نصف ساق، نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، یعنی گھٹنے اور ٹخنے کے نصف میں اس کا لباس ہونا چاہیے، اور اس سے نیچے ہو سکتا ہے لیکن ٹخنوں سے اوپر ہی تک۔ اگر ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان پر نظر نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 بار اللہ کے نبی نے بات فرمائی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، یہ بدبخت کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسبل، اس میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا احسان جتلانے والا شخص، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا۔ تو یہ 3 شخص، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، لوگوں پر کچھ دے کر کے کچھ کر کے ان کے ساتھ احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان پر نظر نہیں ڈالے گا، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اور یہ سخت عذاب میں، دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی کہ جو ہے ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی عورتیں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایک بالشت نیچے رکھ لیں۔ جب آپ نے فرمایا نصف ساق، آدھی پنڈلی تک مردوں کو رکھنا چاہیے، تو عورتوں کو اجازت دی کہ ایک بالشت تک وہ جو ہے نیچے گرا سکتی ہیں۔ تو کہا کہ تب تو ان کے پیر کھلے رہ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ہاتھ وہ جو ہے نیچے گرا لیں، نصف ساق سے ایک ہاتھ تک نیچے گرا لیں، لیکن ایک ہاتھ سے زیادہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی، عورتوں کو یہ لمبا لباس پہننے کے لیے اس لیے کہا گیا تاکہ ان کے قدم بھی چھپے ہوئے رہیں، اور اگر اس لمبے کپڑے سے ان کے قدم نہیں چھپ سکتے ہیں تو پھر انہیں اپنے قدم موزے وغیرہ سے، جرابوں سے جو ہے اپنے قدم چھپانے چاہیے، کیونکہ عورت پوری کی پوری شرم جو ہے چھپانے والی چیز ہے اور فتنہ کی چیز ہے، تو اس لیے اس سے بچانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے جب ان سے ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے، اور اگر ایسا تکبر سے نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں آپ واضح طور پر آئیے ہم وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جو اس تعلق سے واضح طور پر آئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمایا، یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ جو شخص تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو گھسیٹتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس پر نظر نہیں کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے ازار کا ایک پائنچہ نیچے گر جاتا ہے، میں اس کی حفاظت کا خیال کرتا رہتا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے تکبر سے نہیں کرتے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پائنچہ کبھی کبھی گر جاتا ہے، میں خیال کرتا رہتا ہوں، میں اسے اوپر کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایک گر جاتا ہے، اور اس کے باوجود ڈر گئے اس وعید کو سن کر کے کہ اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا اور کہا نہیں، آپ تکبر سے ایسا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کی گھبراہٹ دور ہوئی۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ جو تکبر کے ساتھ ایسا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس حدیث پہ غور کریں تو اس میں معلوم ہوگا کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک جو ہے گرتا ہے، پورا نہیں، یعنی پہلے سے ٹیلر کے پاس، خیاط کے پاس، درزی کے پاس سلواتے ہوئے ہی میں ٹخنے سے نیچے تک سلواتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرا اوپر رہتا ہے لیکن کبھی کبھی ڈھیلا ہو کر کے نیچے ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک جانب، دونوں جانب نہیں۔ دوسری چیز، جب وہ نیچے ہو جاتا ہے تو فوراً خیال کر کے میں اوپر کر لیتا ہوں، وہ میرے اختیار کے بغیر ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تکبر کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ کون شخص ہے جسے اللہ کے نبی کی گواہی جس کے لیے حاصل ہے کہ وہ تکبر سے نہیں کرتا؟ اور میرے بھائیو، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دو اور دوسروں کو معمولی سمجھو۔ تو جو لوگ ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں، عام طور پر کیا وہ لازماً وہ اس حق کا انکار کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا، کپڑا رکھنا حق ہے، اس حق کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، ٹخنوں سے نیچے کپڑے نہیں رکھتے، ان کو وہ تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی تکبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 طرح کی صورتیں ہو جائیں گی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کے معاملے میں۔ ایک تو یہ کہ آدمی تکبر کے ساتھ لٹکائے تو قیامت کے دن اللہ اس پر نظر نہیں کرے گا، اور ایک یہ ہے کہ جو ہے لوگوں کی عادت کے مطابق کہ لوگ بھی لٹکاتے ہیں، میں بھی اسی طرح سے ٹخنا کے نیچے کپڑا، لوگوں کے بھی پیجامے، لوگوں کے بھی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو بھی کپڑا ہوگا جہنم میں جائے گا، تو کپڑا بھی جائے گا اور کپڑا والا بھی جائے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جائے اور اس میں تکبر نہ ہو تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بار جلد بازی میں ایسا ہوا، جیسا کہ جو ہے یہ روایت صحیح بخاری میں مروی ہے کہ فقام یجر ثوبہ مستعجلا حتی اتی المسجد، کہ جس وقت سورج میں گرہن لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تیزی سے جلدی کے ساتھ دوڑتے ہوئے مسجد آئے تاکہ صلاۃ کسوف ادا کر سکیں اور صحابہ کو صلاۃ کسوف پڑھا لیں۔ تو اگر جلدی میں یا اور کسی وجہ سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لباس کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عورت کو اپنی کوئی بھی زینت کی چیز اور اپنی زینت اور بناؤ سنگار جو ہے عام لوگوں سے نہیں دکھانا چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے محارم ہیں یا شوہر ہے، انہی کو وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی معروف آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، یہاں تک آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیان فرمایا کہ اپنی زینت کو کسی سے نہ ظاہر کریں سوائے محارم کے اور سوائے اپنے شوہر کے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، لباس کے معاملے میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جن لباسوں میں صلیب بنا ہوا ہو، کراس کا نشان بنا ہوا ہو، کراس بنا ہوا ہو، کرسچنوں کا نصاب صلیب بنا ہوا ہو، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، ذی روح کی تصویریں بنی ہوئی ہوں، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ ایک بار انہوں نے ایک چادر خریدی جس میں تصویریں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور دروازے کے اور گھر کے اندر، کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا،
میں کیوں آپ گھر کے اندر نہیں آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چادر کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس پہ تشریف رکھیں، اسے تکیہ بنا دیا جائے تاکہ آپ اس سے ٹیک لگائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ ذی روح کی تصویریں اپنے پاس رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان پر عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو پیدا کیا ہے تم اسے زندہ کرو، ان میں حیات ڈالو، ان میں روح پھونکو، اور ان گھروں میں فرشتے نہیں آتے جن میں تصویریں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں یہ معصیت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے ایسے کپڑے یا ایسا لباس کہ جس میں ذی روح کی تصویریں ہوں یا صلیب بنا ہوا ہو، اس سے دور، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی ہے، لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ، یہ جو ہے حدیث صحیح بخاری میں ہے اور مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں صلیب دیکھتے تھے تو اسے توڑ دیا کرتے تھے، اور ایسے ہی جن کپڑوں میں صلیب بنا ہوتا تھا اسے آپ پھاڑ دیا کرتے تھے، اسے وہاں باقی گھر میں نہیں رکھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں صلیب ہو یا جس میں ذی روح تصویریں ہوں ان سے، اس کپڑوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں صلاۃ ادا کر لے، نماز پڑھ لے، اگر صلاۃ پڑھ لیا اور اس کے کپڑوں پر ذی روح کی تصویر تھی، پرندے کی تصویر تھی، اونٹ کی، گھوڑے کی، گدھے کی، انسان کی ذی روح چیزوں کی تصویریں تھیں یا صلیب بنا ہوا تھا، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کی کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کوئی بھی گھڑی یا کوئی بھی کپڑا یا کوئی بھی لباس کہ جس میں صلیب ہو یا جس میں اس طرح کی ذی روح کی تصویریں ہوں، اس کو پہننا جائز نہیں ہے، نہ حالت صلاۃ میں نہ حالت صلاۃ کے علاوہ، نماز میں نہ نماز سے باہر کبھی بھی ایسا پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو مٹا دینا چاہیے، یا کھرچ کے مٹا دینا چاہیے، یا اس کو کلر سے مٹا دینا چاہیے، یا کسی طرح سے کاٹ کے مٹا دینا چاہیے۔ بہرحال اسے مٹا دینا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی صلاۃ درست ہوگی، اس کی نماز درست ہوگی اور اسے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ جتنا جلد ہو سکے جلدی سے جلدی صلیب کو مٹائے، کیونکہ یہ نصرانیوں اور کرسچنوں کا شعار ہے اور مسلمان کے لیے ان کی مشابہت جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائی، لباس کے معاملے میں ایک سنت یہ بھی اور ایک ادب یہ بھی یاد رکھیں کہ داہنے سے لباس پہننا چاہیے، داہنے طرف سے لباس پہننا چاہیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی اختیار کرنے میں اور اپنے کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں، غرضے کی اپنی تمام چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز تکریم و تشریف کے باب سے ہو، عزت کے باب سے ہو، جیسے کپڑا پہننا، پیجامہ پہننا، موزہ پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا اور کنگھی کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، سر موڑنا، یا نماز میں صلاۃ کے اندر سلام پھیرنا ہو، یا اسی طرح سے طہارت کے اعضاء کو دھونا ہو، یا بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہو، یا کھانا پینا ہو، یا مصافحہ کرنا ہو، یا حجر اسود کو بوسہ دینا ہو، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو داہنے سے کرنا چاہیے، داہنے سے کرنا چاہیے یا داہنے سے پہل کرنا چاہیے، اور جو اس کے الٹا ہیں جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، کپڑا نکالنا، پیجامہ اتارنا، موزے اتارنا، اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کو بائیں سے پہل کرنا چاہیے یا بایاں اس میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جوتا پہننے میں اور نکالنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح حدیث بخاری و مسلم میں آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، کہ جب کوئی جوتا پہنے تو داہنے سے شروع کرے، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب جوتا اتارے تو بائیں سے اتارے، تاکہ داہنے کو پہلے پہنے اور داہنے کو آخر میں اتارے۔ اور ایسے ہی ایک جوتے میں، ایک چپل میں چلنا، اللہ نے دو پیر دیے ہیں اور دونوں پیر میں اگر بندہ جوتا پہن کے چلتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پہن کے چلنا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک دوسرا بھی صحیح نہ کر لو تب تک
पहन करके एक ही पहन करके ना चलो, चाहे दोनों पहन लो चाहे दोनों निकाल दो, नंगे पैर चलो। और इस सिलसिले में इसकी वजह जो है एक हदीस में साफ़ आई है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीह में उसको सही करार दिया है, इन्न शैतान यमशी फिन्नालिल वाहिदा, शैतान एक जूता पहन के चलता है तो ये शैतानी काम है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। और मेरे भाई ये बात भी याद रखें कि कभी कभी नंगे पैर भी चलना चाहिए, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इस सिलसिले में आई है। बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फ़ज़ाला इब्न उबैद के पास पहुँचे जो मिस्र में थे, और उनसे कहा कि मैं आपसे सिर्फ ज़ियारत करने और मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने और आपने दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी, उसी का मुज़ाकरा करने आया हूँ और उसके बारे में पूछने आया हूँ। तो वो क्या है और क्या बात है कि आप जबकि अमीर हैं, मिस्र के अमीर हैं, और उसके बावजूद आप ऐसे परागंदा हालत में हैं। तो उन्होंंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ऐश व आराम से, बहुत ज़्यादा रफ़ाहियत से मना फरमाया है, और कहा क्या बात है, आप जूते भी नहीं पहने हुए, नंगे पैर हैं। तो कहा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना अन नहतफ़ी अहयानन, ये मुस्नद अहमद की और सुनन नबी दाऊद की हदीस है, और अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है कि सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि कभी कभी नंगे पैर भी रहा करो, कभी कभी नंगे पैर भी रहा करो। मेरे भाइयों, लिबास के आदाब में से ये अदब कि नया लिबास पहनते हुए दुआ पढ़ा जाए, तो क्या दुआ है आइए देखते हैं। इस सिलसिले में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते थे, चाहे आप नया कमीज़ पहने, चाहे नया अमामा पहने, तो आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत कसौतनी अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा सनिअ लह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सनिअ लह, कि अल्लाह तेरी हम्दो सना हो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये लिबास मुझे पहनाया है, अल्लाह इस लिबास में जो कुछ खैर है और जिस खैर की खातिर ये लिबास पहनाया गया है, अल्लाह मैं उस खैर का तुझसे सवाल करता हूँ, और अल्लाह इस लिबास में जो शर है और जिस शर के लिए इस लिबास को बनाया गया है, अल्लाह उस शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और ऐसे ही दूसरी दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये लिबास पहनाया और मुझे ये रज़ा और मुझे ये रिज़्क़ अता फ़रमाया मेरी अपनी किसी ताक़त व क़ुव्वत के बग़ैर। तो मेरे भाइयों, ये हदीस भी जो है ये दुआ सुनन नबी दाऊद में मरवी है और अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है। तो ये दुआ भी नए लिबास पहनने पर पढ़ा जा सकता है। और ऐसे ही अगर कोई शख्स नया लिबास पहना हो तो आप उसे क्या दुआ दें, उस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मरवी है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार सफ़ेद नया कपड़ा पहने हुए थे, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, बेहतरीन कपड़ा पहने हुए थे, तो पूछा कि धो करके पहना है या नया पहना है, तो कहा कि धो करके पहना है। एक रिवायत में है कहा कि नया पहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, इल्बस जदीदन वईश हमीदा व मुत शहीदा, इल्बस जदीदा, नया कपड़ा पहना करो, यानी अल्लाह तुम्हें बार बार नया अता करे, वईश हमीदा, और इज़्ज़त की ज़िंदगी, तारीफ़ की ज़िंदगी जियो, और शहीदों की मौत मरो। तो ये अल्लाह के नबी ने दुआ दी, नया कपड़ा पहनने वाले को ये दुआ देना चाहिए। दूसरी दुआ जो अल्लाह के नबी से साबित है, आपने एक सहाबिया उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा को ये दुआ दी, तुबली व युखलिफुल्लाहु ताला, कि इसको पहनो, इसको पुराना करो पहन करके, और अल्लाह और तुम्हें अता करे इसके बाद। तो ये दुआ भी सहाबा किराम एक दूसरे को दिया करते थे, जैसा कि सुनन नबी दाऊद में ये बात मरवी है। मेरे भाइयों, ऐसे ही कपड़ों के मामले में जो है सफ़ेद कपड़े ये पहनना मुस्तहब है, सफ़ेद कपड़े पहनना मुस्तहब है। इस सिलसिले में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इल्बसू मिन सियाबिकुमुल बयाज़, सफ़ेद कपड़े पहना करो, इसलिए कि सफ़ेद सबसे अच्छा कपड़ा है और इसी में अपने मुर्दों को दफन भी किया करो। ये मुस्नद अहमद और सुनन नबी दाऊद की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। और मेरे भाइयों, एक और हदीस में अल्फाज हैं, इल्बसू मिन सियाबिकुमुल बयाज़ फ़इन्नहा अतहर व अत्यब, कि सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये पाक और अच्छे और साफ़ पाकीज़ा है
اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی دفن کیا کرو۔ یہ بھی مسند احمد اور سنن نسائی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں میرے بھائیوں وہ کپڑے جو گیروا کلر سے رنگے جائیں، جو پیلے کلر سے رنگے جائیں اور جو کیا نام ہے زعفرانی رنگ سے رنگے جائیں اور جو پوری طرح سرخ ہوں، ان کپڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کہ آپ نے ان کو پیلا کپڑا پہنے ہوئے، گیروا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ کافروں کے لباس ہے، اسے مت پہنا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے ایسا پہننے کے لیے تمہیں کہا ہے؟ ایسا مت پہنو، جاؤ ان کپڑوں کو جلا دو۔ تو آپ نے سختی کے ساتھ آپ نے کہا، اور ایسا اس لیے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں نے ایسا کہا؟ کیونکہ عورتیں ہی اس طرح رنگ برنگ کپڑے، پیلا اور ڈارک جو ہے لال، سرخ، اس طرح سے وہ زیادہ پسند کرتی ہیں، تو عورتیں رنگین پہنیں، عورتوں کا مزاج ہے، عورتوں کی طبیعت ہے، اللہ نے ان کو منع نہیں کیا ہے، لیکن مردوں کو اور لڑکوں کو اس طرح سے جو ہے کپڑے نہیں پہنانا چاہیے، اور جس میں تشبہ بالکفار ہو، کافروں کی مشابہت پائی جاتی ہو۔ اور البتہ جو ایک حدیث آتی ہے کہ صحابی برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا، فی حلۃ حمراء، میں نے سرخ جوڑے میں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیو، اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ سرخ جوڑا خالص سرخ نہیں تھا، بلکہ سفید تھا اور اس میں سرخ دھاریاں تھیں، یا کوئی اور رنگ تھا اور اس میں سرخ دھاریاں تھیں، مکمل سفید نہیں تھا، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق فرمائی ہے کہ وہ خالص سرخ نہیں تھا، خالص سرخ پہننا منع ہے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی لباس کے معاملے میں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز ہے اور وہ پہن سکتے ہیں، البتہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور پہننا بھی چاہیے خنصر میں پہننا چاہیے، چاہے دائیں ہاتھ کی خنصر ہو چاہے بائیں ہاتھ کی خنصر ہو، کانی انگلی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو چھنگلی کہا جاتا ہے، جو چھوٹی انگلی ہے اس کو اس میں جو ہے پہننا چاہیے، جائز ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما وقال ان اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد قال فانی لا ارى بریقه فی خنصره۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے انگوٹھی بنوائی ہے اور ہم نے اس میں ایک نقش بنوایا ہے، آپ کی انگوٹھی کا نقش تھا محمد الرسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نقش کوئی اور شخص اپنی انگوٹھی میں نہ بنوائے، تو گویا آپ نے انگوٹھی پہننے کی اجازت دی، لیکن ویسے ہی نقش بنانے سے آپ نے روکا کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور آپ نے صحابی کہتے ہیں کہ میں اس انگوٹھی کی چمک کو آپ کی خنصر میں، آپ کی چھنگلی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استا درمیانی انگلی اور درمیانی انگلی کے بغل کی انگلی، شہادت کی انگلی، ان دو انگلیوں چاہے داہنے کی ہو کہ چاہے بائیں کی ہو، ان دو انگلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ یہ حدیث دیکھیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہانی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اجعل خاتمی فی هذه او التي تلیها، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس انگلی میں اور جو اس کے بغل میں ہے، ان دونوں انگلیوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جو شخص انگوٹھی پہنے وہ اپنی چھنگلی میں آخری چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنے اور درمیانی یا اس کے بغل والی انگلی میں جو ہے انگوٹھی نہ پہنے، اور جہاں تک ہاتھوں کا معاملہ ہے تو دائیں میں پہنے، بائیں میں پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے سلف نے دائیں میں پہنا ہے، بہت سارے سلف نے بائیں میں پہنا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی چیز جو ہے موجود نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ سب کچھ جائز ہے، والامر واسع انشاءاللہ، یعنی سارے معاملات جائز ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے ہی لباس کے معاملے میں، لباس کے آداب میں یہ بات بھی یاد رہے کہ خوشبو کا استعمال یہ مستحب ہے،
اور اس سے آدمی کو بڑا سرور اور بڑی راحت ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھا اور آپ بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ خوشبو مردوں کے لیے بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، البتہ احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے، اور چاہے عمرہ کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو، بلکہ اگر اس حالت میں وفات ہو جائے تو اس حالت میں جو ہے خوشبو نہیں استعمال کیا جائے گا۔ اور عورتوں کو بعض حالتوں میں عورتوں کے لیے خوشبو منع ہو جائے گا، جیسے اگر عورت اپنے شوہر کے وفات کے بعد عدت گزار رہی ہے تو عدت کے اندر 4 مہینے 10 دن تک خوشبو لگانا منع ہے۔ اور ایسے ہی جب عورت ایسے لوگوں کے پاس سے گزر رہی ہو جیسے بازار میں جا رہی ہو یا اجنبی مردوں کے پاس سے اسے گزرنا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو خوشبو لگانا منع ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص بال رکھتا ہے تو اس کو کنگھی کر کے اور اس کو سنوار کے رکھنا چاہیے، اور بال کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اما کان یجد ھذا ما یسکن بہ راسا، کیا ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے اپنے بال کو کنگھی کر کے پرسکون بنا سکیں؟ اور ایسے ہی آپ نے جب میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کیا ان کو اپنے کپڑے دھونے کے لیے کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ میسر نہیں ہے؟ تو کپڑے صاف ستھرے پہننا چاہیے اور بالوں کو کنگھی کر کے اچھے سے اور بہتر سے رکھنا چاہیے۔ یہ مسند احمد کی، سنن نسائی اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی حدیث بھی ہے جسے علامہ البانی نے حسن صحیح قرار دیا ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس شخص کے بال ہوں تو وہ اپنے بالوں کی عزت کرے، یعنی اسے کنگھی کر کے اور اسے تیل لگا کر کے اور اچھے انداز میں جو ہے اسے رکھے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جہاں تک بالوں کے موڑنے کا سوال ہے تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بالوں کو چھوڑ دینا اور بالوں کو رکھنا، کان کی لو تک رکھنا، یعنی بالوں کو رکھنا یہ بہتر ہے، افضل ہے، بال رکھنا ہی افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ کان لہ شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ، آپ کے بال آپ کی انگلیوں آپ کے کانوں کی لو تک پہنچا کرتے تھے۔ اور بعض میں عظیم الجمہ الی شحنۃ اذنیہ، آپ کے گیسو ہوتے تھے جو آپ کے کان کی لو تک پہنچتے تھے۔ تو یہ جو ہے بال رکھنا ہی افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بال موڑنا چاہے تو بال موڑنے کے شرعی احکام ہیں، کچھ موقع پر بال موڑنا فرض ہے، کچھ موقع پر بال موڑنا حرام ہے، کچھ موقع پر بال موڑنا مستحب ہے، اور کچھ موقعوں پر بال موڑنا جائز ہے۔ جیسے اگر حج و عمرہ کا وقت ہو، حج و عمرہ کا موقع ہو، تو آدمی نے اگر بال کٹائے نہیں تو پھر اس کو مڈانا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر غیر مسلموں کی مشابہت ہو رہی ہے اس بال میں، بال رکھنے میں کہیں پر غیر مسلموں کی مشابہت ہو رہی ہے، جس طرح غیر مسلم بال رکھتے ہیں اس طرح کسی نے بال رکھا ہے تو وہاں مڈانا اس کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص زندگی بھر بال رکھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بال رکھنا یہ کار ثواب ہے اور بال رکھنے میں کوئی مخصوص ثواب سمجھتا ہے، اس کو دین سمجھ رکھا ہے، اسے عبادت سمجھ رکھا ہے، حج اور عمرہ کے علاوہ، جیسے بہت سارے صوفیہ بابا گیسو دراز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی مڈا دینا چاہیے ایسے بالوں کو، کیونکہ حج اور عمرہ میں بال کٹانے اور مڈانے سے احرام کی حالت میں منع کیا گیا ہے، باقی حالتوں میں بال چھوڑ دینا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہوگا، اسی صورت میں مڈانا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی بچے کا 7واں دن ہو جس دن، تو بچے کا 7واں دن جب ہو عقیقے کے ساتھ میں اس کا بال مڈانا مستحب ہے۔ اور ایسے ہی جب بہت زیادہ بال بڑھ جائے کہ یعنی بہت زیادہ بڑا ہو جائے، ایسی صورت میں بھی خوبصورتی کے بجائے جب بدصورتی پیدا کرنے لگے تو اسے مڈا دینا چاہیے۔ البتہ عورتوں کے لیے جو ہے بال مڈانا حرام ہے، عورت کے لیے بال مڈانا جائز نہیں ہے۔ بال مڈانے کے معاملے میں بہت ساری حالتیں ایسی ہیں لوگوں کے درمیان جس پر تنبیہ کرنا مناسب ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بال مڈا دیتے ہیں، آگے سے مڈا دیے پیچھے چھوڑ دیے، یا چاروں کونے سے مڈا دیے آگے چھوڑ دیے،
اس طرح سے مختلف انداز جو ہیں یہ اس کو قضا کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ممنوع ہے، قضا ممنوع ہے۔ قضا کی صورتیں دیکھیں کہ سر کے کچھ حصوں سے بال مڈالیں اور کچھ حصوں سے جو ہے چھوڑ دیں، یا درمیان میں مڈالیں اور چاروں طرف چھوڑ دیں جیسا کہ بعض کرسچن کرتے ہیں، یا اسی طرح سے درمیان سے مڈالیں اور بیچ میں چھوڑ دیں جیسا کہ بہت سارے جو ہے لوفر اور بدماش قسم کے اوباش قسم کے نوجوان کرتے ہیں، یا اسی طرح سے آگے مڈالیں اور پیچھے پورا چھوڑ دیں۔ تو یہ سب قضا کی حالتیں ہیں اور یہ سب کے سب میرے بھائیوں ممنوع ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں لباس کے معاملے میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھوں کو کترنا یہ مرد کے لیے فرض ہے، سنت ہے۔ فرض اور سنت ہے، دونوں باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض اس لیے کہ یہ اس کا یہی شرعی حکم ہے، فقہی حکم ہے، اور سنت اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ماننا ہمارے لیے لازم ہے، اور اس میں آپ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ ضرور جو ہے مونچھوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِّرُوا اللُّحَىٰ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ داڑھی بھرپور چھوڑ دو اور مونچھوں کو کترو، اور ایسے انحقوا الشوارب وَأَعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترو۔ ایسے ہی خالف المشرکین احفوا الشوارب وَأَعْفُوا اللُّحَىٰ، اور اسی طرح سے جز الشوارب وَأَرْخُوا اللُّحَىٰ خالف المجوس۔ تو مختلف الفاظ ہیں، یہ سب بخاری یا مسلم کی حدیث ہیں میرے بھائیوں، بالکل صحیح ہیں، جن کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو کترو، مونچھوں کو پست کرو۔ اور جب ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اس کے لیے وہ جائز، کوئی آپشن، کوئی اختیار نہیں رہتا کہ نہیں اپنی طرف سے اپنی مرضی چلائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے اور ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں پڑ گیا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں جو ہے خواہشات نفس کے پیچھے اگر کوئی بھاگتا ہے تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، جیسا کہ اللہ نے ایک آیت میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں یا دردناک عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ میرے بھائیوں دائیں بائیں سے کہیں سے بھی داڑھی کو کچھ بھی کاٹا نہیں جا سکتا، جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل اپنی حالت پہ اسے چھوڑ دینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور مونچھوں کو بالکل جڑ سے کاٹ کر کے ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ مونچھوں کو باقی رہنا چاہیے، البتہ ہونٹوں پر سے صاف کرنا چاہیے، البتہ اسے پست کر سکتے ہیں لیکن اتنا پست نہیں کہ بالکل وہ موڑنے کے برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اگر کوئی بوڑھا ہو جائے اور اس کے بال سفید ہو جائیں تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الیہود والنصارى لا يسبغون فخالفوہم، یہود و نصارہ اپنی داڑھیوں کو سفید بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے رنگ لیا کرو۔ یہ صحیح اور بخاری اور مسلم میں ہے، البتہ کالے سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیروا ھذا بشیء وجنبوہ السواد، اس کو کسی چیز سے بدل دو لیکن کالے سے پرہیز کرنا، کالے سے پرہیز کرنا۔ تو کالی مہندی اور کالا رنگ نہیں لگا کر کے داڑھی اور سر کے بال کالے رنگ سے نہیں بدلے جائیں گے، اور باقی کسی بھی رنگ سے بدلا جائے کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے جہاں تک سرمے کا معاملہ ہے، سرما عورتوں کے لیے زینت ہے لیکن مردوں کے لیے زینت نہیں بلکہ علاج ہے، علاج کے طور پر مرد لگا سکتے ہیں، مرد کو زینت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں چونکہ فوائد بھی ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بالاسمد فإنہ منبتۃ للشعر مذہبۃ للقضاء مصفات للبصر۔ یہ ابن ابی عاصم
اور امام طبرانی نے جو روایت کیا ہے، علامہ ابن حجر نے اسے حسن قرار دیا اس کی سند کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسمت سرما لگایا کرو، اس سے بال اگتے ہیں، یعنی آنکھوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ اگتے ہیں، اور اس سے جو ہے گندگی صاف ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ علاج کے طور پر ہے مرد کے لیے، کیونکہ مرد کو زینت کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ زینتیں عورتوں پر، کچھ زینتیں جو ہے اللہ نے کچھ زینتیں حلال کی ہیں اور کچھ زینتیں حرام کی ہیں۔ تو ان حرام زینتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن زینتوں کو عورتوں کے لیے حلال کیا ہے، مثلا ان کے لیے سرما لگانا، خوشبو لگانا، مہندی لگانا، یہ سب عورتوں کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے، کہ جیسے یہ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، جیسے گدنا گدوانا اور جو ہے بال اکھیڑنا، اور اسی طرح سے دانتوں کے درمیان جو ہے خالی جگہ بنوانا حسن کے لیے، اور جیسے دوسرے بال نقلی بال اصلی بالوں کے ساتھ جوڑنا، تو یہ سب پہ لعنت آئی ہے۔ یہ سب حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آئیے ایک حدیث ذکر کر کے اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، جو گدنا گدواتی ہیں، جو گودتی ہیں، اور جو بال اکھیڑتی ہیں، اکھڑواتی ہیں، اور جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان جگہ بنواتی ہیں، اور جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ یہ اور جو ہے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لعنت کی ان عورتوں پر، ایک عورت بنو اسد کی ایک عورت تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اس کا ام یعقوب اس کی کنیت تھی۔ اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، کیا بات ہے، آپ ان عورتوں پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو لعنت کی ہو، اور جو لعنت اللہ کی کتاب میں موجود ہو، میں وہ لعنت کیوں نہ کروں؟ اس نے کہا کہ 2 دفتیوں کے درمیان جو قرآن موجود ہے، میں پورا پڑھ گئی، قرآن میں کہیں جو ہے ان پر لعنت نہیں آئی ہے، آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا تو تم نے ضرور یہ حکم پایا ہوتا، کیا قرآن میں تم نے نہیں دیکھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے روکا ہے اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور چنانچہ جب اس عورت نے کہا کہ آپ کی بیوی بھی تو یہ حرکتیں کرتی ہے، تو کہا کہ جا کے میرے گھر میں دیکھ لو، اگر میری بیوی یہ حرکتیں کرتی ہوتی تو میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہتا۔ اور چنانچہ جب وہ گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس، تو اس نے ایسی کوئی چیز نہیں پائی۔ وہ عورت یہ سمجھتی تھی کہ معاشرے میں یہ چیز عام ہے اور ہر عورت کرتی ہے، تو اس نے اس لیے کہا کہ آپ کی بیوی بھی تو کرتی ہے۔ حالانکہ جب نے جا کر اس نے حقیقت دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ایسا نہیں کر رہی تھی۔ صحیح مسلم اور بخاری میں بھی اس طرح کی جو ہے روایت آئی ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ تو میرے بھائیوں، گدنا گودنا اور اسی طرح سے بال اکھیڑنا اور دانتوں کے درمیان یہ ساری چیزیں کرنا، یہ سب ایسی کرنے والی عورتوں پر لعنت آئی ہے۔ اور اگر مرد بھی اس طرح کی حرکتیں کریں تو ظاہر بات ہے وہ بھی اس لعنت کے وہ بھی مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیب و زینت کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں بھی ہمیں اپنے دین کی صحیح رہنمائیوں کو اختیار کرنے، سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔